السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی تشریح۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ تشریح اور اس کے مندرجات کے بارے میں جانیں گے۔ تشریح کے بیسیکلی 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ متن، سیاق و سباق، تشریح۔ اور حوالہ متن کے بعد بعض اوقات آپ کو دی گئی عبارت میں کچھ الفاظ جو ہے وہ انڈر لائن کیے گئے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے معنی لازمی لکھنا ہوتے ہیں۔ اور سیاق و سباق، اگر یہ کوشچن میں آپ سے ڈیمانڈ نہ کی گئی ہو کہ سیاق و سباق الگ سے تحریر کریں، تو آپ اس سبق کا سیاق و سباق جو ہے وہ تشریح کے شروع میں 2 سے 4 لائنوں میں ایڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تشریح کا جز جو ہے وہ حوالہ متن ہے۔ تو حوالہ متن کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حوالہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لغوی معنی ہے پتہ، نشان، اشارہ وغیرہ۔ اور متن یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور متن کا مطلب ہے، ڈکشنری کے اکارڈنگ اس کا معنی ہے کتاب کی اصل عبارت، کتاب کی وہ عبارت جس کی تشریح کی جائے۔ تو حوالہ متن سے مراد یہ ہوا کہ آپ ایگزامینر کو یا آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ زیر تشریح عبارت جو ہے یہ کس سبق میں سے آئی ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ایک توجہ طلب بات یہ کہ یہاں پہ غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے، املا کی یا کسی بھی قسم کی۔ آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام مکمل طور پہ وہی لکھیں گے جو کہ کتاب میں درج ہے، اور سبق کا ہمیشہ عنوان کی ہیڈنگ آپ دیں گے۔ سبق کا نام لکھنا بہت ہی برا امپریشن ڈالتا ہے۔ تو جیسا کہ سبق کو آپ جانتے ہیں کہ اس کا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ مصنف اس کے ہیں شفیق الرحمان اور ماخذ۔ جی، ماخذ سے مراد وہ کتاب ہے، مصنف کی وہ کتاب ہے جس میں سے آپ کی تشریح طلب عبارت کا سبق لیا گیا ہو۔ اور یہ بھی آپ کے جو آپ ہر سبق کے آخر میں بریکٹ کے اندر ماخذ لکھا گیا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے صنف۔ صنف سے مراد آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سبق جو ہے، تشریح طلب عبارت کا جو سبق ہے، یہ نثر کی کون سی قسم ہے۔ صنف سے مراد یہاں پہ قسم آ جائے گا۔ کچھ آپ کے جو اسباق ہیں وہ مضمون کی صنف میں ہیں، کچھ ڈرامہ کی صنف میں ہیں، کچھ جو ہیں وہ مزاح کی یعنی کہ اس میں آ جاتے ہیں کیٹیگری میں۔ تو یہ والا جو آپ کا سبق ہے اس کی صنف مضمون ہے۔ اسی طرح سیرت نگاری، سوانح عمری، تذکرہ نگاری، ناول، یہ سارے نثر کی اصناف ہیں اور آپ کے مختلف سبق مختلف اصناف سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا حصہ ہے تشریح کا سیاق و سباق۔ سیاق کے لغوی معنی ہیں ربط مضمون اور حساب، گنتی، اور اسی طرح طرز وغیرہ بھی اس کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ اور سباق کے ڈکشنری کے اکارڈنگ مطلب ہے دوڑ میں آگے بڑھنا، سبقت لے جانا یا حساب میں مہارت رکھنا وغیرہ۔ اور سیاق و سباق کا مطلب یعنی اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہوا کہ عبارت کا یعنی زیر تشریح عبارت کا آگے پیچھے سے سبق میں سے ربط جوڑ دینا اس کا، جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ اس عبارت سے پہلے کون سی بات بتائی گئی ہے اور بعد میں مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تشریح اس سے پہلے اور بعد کی عبارت کے ساتھ مربوط کر دی جائے گی، اور یہ الگ الگ اس کا عنوان لکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر تو آپ سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ سیاق و سباق الگ سے آپ مینشن کریں تو پھر آپ ہیڈنگ دیں گے، ادروائز آپ تشریح کے اندر ہی اسے شامل کر دیں گے۔ اور تشریح کا بہت ہی اہم حصہ جو ہے وہ اس کی اصل تشریح ہے، وضاحت ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے کھول کر بیان کرنا، شرح کرنا، تفصیل، تفسیر، وضاحت۔ اور یہ حصہ بہت اہم ہے۔ اس حصے میں دی ہوئی عبارت کو آسان اور سہل الفاظ میں لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے اصول پڑھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہوتا ہے اٹیمپٹ۔ سب سے پہلے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آسان اور سہل ہوں، مشکل الفاظ سے گریز کریں، اور اس حصے کی خوب تشریح اور وضاحت کرنی ہے۔ کوئی جملہ اور فقرہ اگر اجمالی طور پہ یا مختصراً یا اشارتاً بیان ہوا ہے تو آپ نے اس کی خوب وضاحت کرنی ہے۔ اور نمبر 2 پہ حوالہ جات کے دوران تشریح ہم معنی اقوال، آیات، احادیث اور اشعار کی صورت میں ایک تو حوالے بھی درج کیے جا سکتے ہیں۔ حوالہ اگر اردو زبان کا نہ ہو یعنی عربی یا انگلش یا کہیں اور سے آپ کوئی کوٹ وہاں پہ درج کرنا چاہیں تو بریکٹ کے اندر اس کا ترجمہ لازمی لکھنا ہوگا۔
नंबर 3 पे है तलमी मुकम्मल या मुकम्मल वाक़या वगैरह। तो तलमी या तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किया गया हो या कुरान पाक की किसी आयत की तरफ इशारा किया गया हो तो उसकी पूरी वजाहत करना होती है। और यानी कि आप जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यानी मोजज़े की तरफ इशारा हो या किसी भी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा हो तो आपने तशरीह के अंदर वो मुकम्मल वाक़या बयान करना होता है और उसकी वजह भी बयान करनी होती है कि यहाँ पे मुसन्निफ़ ने ये क्यों लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप दिए गए काम को, डायरी को मुकम्मल तौर पे लिखेंगे और इसकी तस्वीर आसान करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि तशरीह के असूल क्या क्या हैं, इबारत की तशरीह कैसे की जाए और तशरीह में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कैसे लिए जा सकते हैं। आपकी फरमाइश पर तशरीह के असूल जो हैं वो रिटन फॉर्म में एक दफ़ा फिर आपको बताए जा रहे हैं कि दी गई इबारत या तशरीह तलब इबारत को आसान, सहल और सादा अल्फाज में लिखें, यानी मुश्किल अल्फाज से गुरेज करें कि आपकी तशरीह की हुई इबारत को भी दोबारा समझना पड़े, ये काम नहीं होना चाहिए। कोई जुमला या फ़िक्रा अगर मुख्तसरन, इशारतन या अजमाली तौर पे बयान हुआ हो तो उसकी मुकम्मल वजाहत आपको करना होगी। हर अहम जुमले की खूब खोल कर वजाहत और तशरीह करें, क्योंकि मुसन्नफ़ जो था वो तो बाउंड था, उसने उन्हीं वर्ड्स में या उसने जो इल्म बयां के मुताबिक उसने बात करनी थी, लेकिन आप लोग तो कहीं भी आप यानी कि बाउंड नहीं हैं, आपने खोल के उसके बात की वजाहत करनी है। दौरान तशरीह अगर इबारत के हम मानी अक़वाल, आयात, अहादीस और अशार की सूरत में आप 1 या 2 हवाले दें तो ये भी बहुत बहुत अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा इंप्रेशन इससे पड़ेगा एग्जामिनर पे। हवाला अगर किसी और ज़ुबान का हो, यानी कि उर्दू के अलावा अरबी या इंग्लिश में आप कोई आयत, हदीस वगैरह लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में उसका तर्जुमा ज़रूर देना होगा। इबारत में अगर तलमीह, तारीख़ी वाक़या या कुरान पाक की कोई आयत की तरफ इशारा किया गया हो, उसका मुख्तसरन ज़िक्र किया गया हो, तो आपको उससे मुतल्लिक़ा मुकम्मल आयत, मुकम्मल वाक़या या मुकम्मल बात जो है वो तहरीर करनी होगी। अगर मुसन्नफ़ अपने सिर्फ यद बैज़ा या असाए मूसा का जिक्र कर रहा होगा तो आपको उसकी मुकम्मल उसका बैकग्राउंड जो है वो बताना पड़ेगा कि असाए मूसा से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या है, वो मोजज़ा है जिसमें उनको असा जो है असा में ये मोजज़ा अता किया गया था कि जब वो इसे नीचे फेंक देते थे तो वो बहुत बड़ा अल्तहा बन जाता था। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। और इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, subscribe the channel, watch the full video and please share it.